بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پھر بھائیو، نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ نماز کے مسائل میں مکروہات نماز، یعنی وہ اعمال جن کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو ان میں یہ 29 ہیں کل، تو ان میں سے یہ 18 بیان ہو گئے تھے۔ تو 19ویں نمبر پر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، یعنی پوری نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر وقتی طور پر دھیان جمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دی جائیں تو پھر گنجائش ہے، لیکن ساری نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہ نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح امام کا محراب کے اندر کھڑے ہونا، یعنی امام کے قدم بھی اندر ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ اگر قدم باہر ہوں یا کم از کم ایڑی باہر ہو، صرف پنجے اندر ہوں تو پھر جائز ہے۔ ایسے ہی اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پہ کھڑا ہونا، یعنی امام کسی سٹیج پہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہے اور مقتدی نیچے کھڑے ہیں تو ایسے نماز مکروہ ہے۔ اگر امام کے ساتھ بھی، یعنی کوئی سٹیج وغیرہ بنا ہوا ہے، امام کے ساتھ بھی کچھ مقتدی ہوں، باقی نیچے کھڑے ہوں، پھر جائز ہے۔ ایسے ہی امام اکیلا نچلی منزل پہ ہو، باقی مقتدی اوپر ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں، امام کے ساتھ بھی کچھ صفیں بنی ہوں، باقی اوپر پڑھ لیں، پھر جائز ہے۔ ایسے ہی امام اوپر کھڑا ہو، مقتدی نیچے ہوں، اکیلا امام اوپر ہو تو نماز مکروہ ہے۔ امام کے ساتھ بھی چند صفیں ہوں، پھر کچھ نمازی نیچے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر جائز ہے۔ ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو نماز مکروہ ہے۔ یعنی جب آپ نماز کھڑی ہے، آپ تشریف لائیں، پہلے دیکھ لیں کہ اگلی صف میں دائیں بائیں جگہ خالی ہو تو پہلے اگلی صف کو مکمل فرمائیں۔ اگلی صف میں جگہ باقی تھی اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا جائے۔ اور اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ پہلے آ گیا، تو اگر مزید نمازیوں کے آنے کی توقع ہو پھر تو اکیلا آدمی نماز نیت باندھ لے اور آ جائیں گے۔ اگر توقع نہیں ہے تو پھر اگلی صف میں سے ایک آدمی اپنے ساتھ کھڑا کر لے، یعنی اکیلا آدمی پچھلی صف میں کھڑا ہو تو ایسا مکروہ ہے۔ ایسے کسی جاندار کی تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عام طور سے یہ کپڑوں میں تصویر بنی ہوتی ہے، پیچھے بعض کپڑوں میں، شرٹ میں پیچھے تصویر بنی ہوئی، کسی کے سامنے، دائیں بائیں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن میں تصاویر ہوں تو ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں نمازی کے آگے یا دائیں یا بائیں یا سر کے اوپر یا سجدے کی جگہ پر تصویر ہو۔ عام طور سے گھروں میں لوگ تصویر لگا لیتے ہیں تو یہ تصویر لگانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جہاں جاندار کی تصویر ہو۔ نمائش کے لیے بعض اوقات دادے کی تصویر لگائی ہوئی ہے، والد صاحب کی لگائی ہوئی ہے، یا کسی بھی شخص کی تصویر جاندار کی گھر میں نمائش کے لیے لگانا جائز نہیں۔ تو ایسی جگہ پہ جہاں تصویر لگی ہو، دائیں بائیں اوپر نیچے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسی آیتوں کو یا سورتوں کو یا تسبیحات کو انگلیوں پر گننا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اگر گننا، جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں تو انگلی دباتے رہیں، پھر ایک انگلی دبا دیں، پھر دوسری دبا دیں، پھر تیسری، اس طرح ہاتھ کر کے یہ تسبیح لے کے گننا وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے گنتی کرنی ہے تو ایسے ہاتھ باندھا ہوا تو ایک انگلی کو دبا دیں، 3 دفعہ اس پہ پڑھیں، پھر دوسری کو دبا دیں، پھر تیسری کو، پھر چوتھی، اس طرح گنتی کر لیں۔
ایسے ہاتھ کو اس طرح کر کے گنتی کرنا نماز کے دوران مکروہ ہے۔ اسی طرح چادر یا کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکے، تو ایسا یعنی کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یعنی چادر کو ایسے لپیٹ لے کہ جلدی سے ہاتھ بھی باہر نہ نکل سکے، تو ایسا مکروہ ہے۔ بعض اوقات چہرے کو لپیٹ لیتے ہیں، چہرہ کھلا رہے نماز میں، تو بعض اوقات وہ چادر ایسے باندھتے ہیں کہ چہرہ ہی لپیٹ لیا تو نقاب کی طرح، تو ایسا کرنا مکروہ ہے نماز کے دوران۔ ایسے نماز میں انگڑائی لینا، سستی اتارنے کے لیے نا انگڑائی لینا اس طرح، تو ایسا کرنا بھی نماز میں مکروہ ہے۔ ایسے عمامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، یعنی آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یا ٹوپی وغیرہ لی ہوئی ہے تو اس کو پیچھے کر کے رکھیں، یعنی پیشانی کے بال نظر آئیں، بالکل ٹوپی سامنے کر لی یہاں ماتھے پر، پیشانی نیچے زمین پر نہ لگے، تو ایسے مکروہ ہے۔ یہ عمامہ یا پگڑی وغیرہ ایسے باندھ لی، یہاں پیشانی پہ باندھ لی کہ پیشانی زمین پر نہیں لگ رہی بلکہ عمامہ کا پیچ لگ رہا ہے، یا کوئی ٹوپی ایسی اڑی ہوئی ہے کہ بالکل سر کے سامنے ایسے کر لی، تو ایسا مکروہ، یعنی ٹوپی وغیرہ پیچھے ہو، پیشانی زمین پر لگنی چاہیے۔ اسی طرح سنت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا، 21 سنتیں بیان ہوئی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی سنت کو چھوڑ دیں گے تو نماز مکروہ ہے، یعنی سنت کے خلاف نماز پڑھیں گے، یہ 21 سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ جیسے اب سر ڈھانپنا سنت ہے، ننگے سر نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہے، تو اسی طرح کسی بھی سنت کو چھوڑیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے کل 100 مسائل مکمل ہو گئے۔ ایک دفعہ میں فہرست دوبارہ گنوا دیتا ہوں۔ نماز میں 100 مسائل ہیں، اس میں 13 فرائض ہیں، 14 واجبات، 21 سنتیں ہیں، 5 مستحبات اور 18 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور 29 مکروہات ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو کل 100 مسائل بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ترتیب سے 100 مسائل بیان کر لی۔ تو جنہوں نے الحمدللہ شوق سے جذبے سے سنے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، جو نہیں سن سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ کتاب نماز ایک ملتی ہے، کتاب نماز ہمارے ماموں پروفیسر عبدالرحمن صاحب نے لکھی کتاب، تو اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں آخر میں کیلنڈر بھی ہے، تو دائمی جنتری، تو جیسے مستورات کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا بھی کس وقت سورج نکل رہا ہے، تو اس میں دیکھ لیں، تو اس میں دعائیں بھی ہیں، نماز کے 100 مسائل بھی ہیں، اور موقع محل کی دعائیں ہیں۔ ایسی مسنون دعاؤں کی کتاب ملتی ہے، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، تو بچوں کو دعائیں سکھائیں، اس میں سے مسائل سیکھیں، نماز کے واجبات، فرائض، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، وہ سارے تفصیل سے۔ تو الحمدللہ ہمارے نماز کے مسائل مکمل ہو گئے۔ تو اب زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے بیان ہوں گے، تو وہ بھی سب بھائی سنیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں، ہمیں مسائل سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کسی بھی وقت کسی بندے کو مال دے دے۔ کل یہ آپ کے پاس مال آ جائے تو آپ کو مسائل کا پتہ نہ ہو، تو مسائل تو سیکھنے چاہیے نا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جو دین کا ایک باب سیکھ لے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیتا ہے، تو ان مسائل کے سیکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ مال دے رہے تو پھر اس کے زکوٰۃ کے مسائل پہلے سے پتہ ہوں تو آسانی ہوتی۔ اب کئی لوگ ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں، مال آ جاتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا دیتے بھی ہیں تو اس ترتیب سے نہیں دیتے جو مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے زکوٰۃ سے ہی نہیں ادا کر پاتے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔
ایک موٹی بات ابھی میں بتا دیتا ہوں، باقی کل۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی بندہ صاحب نصاب ہو، جس دن کہ اللہ نے مال دیا ہے، آج کل جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 5,000 یعنی 5,03,000 روپے، جس کے پاس 5,03,000 روپے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے کم مال ہے، تھوڑے پیسے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ چاندی کے حساب سے ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو آج کل چاندی مہنگی ہو گئی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی آج کل آ رہی ہے جو بینکوں نے نصاب نکالا ہے، تو وہ 5,03,000 ہے۔ جس کے پاس 5,03,000 روپے موجود ہیں اور سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جس دن اس کے پاس 5 لاکھ روپے یا 5 لاکھ سے زیادہ آگے، وہ تاریخ نوٹ کر لے۔ اب اس کی زکوٰۃ کی وہ تاریخ اسلامی تاریخ، جیسے محرموں میں آئے ہیں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے سر وہ سمجھتے ہیں جیسے رمضان کے روزے رمضان میں فرض ہیں، ایسے زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں، جب آدمی صاحب نصاب ہوا ہے اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ادا اس نے سال بعد کرنی ہے۔ اب اس تاریخ کو لکھ لے، اگلے سال اسی تاریخ کو اگر وہ مال اس کے پاس موجود رہا یا اس میں اضافہ ہو گیا، یہ درمیان میں کم ہو گیا تھا، اب صاحب نصاب ہے، تو اگلے سال اس تاریخ کو جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال۔ تو یہ زکوٰۃ کا باقی تفصیل انشاءاللہ کل بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔